اب ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کی جانب چلتے ہیں، جس میں اللہ پاک نے سورہ کہف کے واقعے کو بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ 3 آیات میں اجمالی بیان ہے اور اس کے بعد پھر تفصیلی بیان ہے۔ میں اصحاب کہف کا واقعہ مجملاً آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ہے کہ نہیں؟ غالباً پچھلی نشست میں مجملاً آپ کے سامنے ان کا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ اب جیسے جیسے آیات آئیں گی اور ان آیات میں جن چیزوں کی تفصیل ہوگی میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ کی جو آیات ہیں ختم ہوں گی وہاں پر ایک بار مربوط طور سے تفصیلی واقعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ محبوب یاد کرو، خطاب دیکھیں، محبوب یاد کرو۔ کئی بار میں اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں۔ محبوب یاد کرو، یاد اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے معلوم ہو۔ معلوم تھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر تو معلوم تھا نہیں، کیونکہ ان علاقوں میں کبھی آپ نے سفر ہی نہیں کیا جہاں پہ اصحاب کہف تھے۔ پڑھ کر کے تو معلوم تھا نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں کسی استاذ کے سامنے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اللہ نے بتایا ڈائریکٹلی۔ اس سے آپ کی نبوت کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا اللہ کے سچے نبی۔ فرمایا کہ محبوب یاد کرو جب جوانوں نے غار کی جانب پناہ لی، فقالو، تو انہوں نے کہا، اپنے رب سے عرض کیا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے کام میں ہمارے لیے، اے ہمارا رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے، اپنی بارگاہ خاص سے، اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنی خصوصی رحمت عطا فرما۔ اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ہدایت پر استقامت، ظالموں کے ظلم پر صبر، رزق کی فراوانی اور وسعت، اور ظالموں سے حفاظت۔ کہ مولا ہمیں رحمت عطا فرما، یعنی ہمیں جو تو نے ہدایت کی دولت اس کفریہ اور شرکیہ معاشرے میں عطا فرمائی ہے، اس ہدایت پہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اور ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہم جہاں بھی رہیں ان کفار و مشرکین اور ظالموں کا ہمیں محتاج نہ بنا، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ یہ تفسیر علماء نے کی ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اور اس کے بعد وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، آگے دعا کی کہ مولا ہمارے کام میں کامیابی کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو فراہم فرما، کہ ہم نکلے ہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، تو ایسے اسباب پیدا فرما کہ ہم اپنے اس سفر میں کامیاب ہوں اور اپنے عقیدے کو ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ کر لیں۔ یہ دعا انہوں نے اپنے رب سے مانگی کہ رحمت عطا فرما، ہدایت پر استقامت عطا فرما، اور جو ہم ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر گوشے عزلت اور تنہائی میں ایک غار کی پناہ لینے آئے ہیں، تو مولا اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما کہ ہمارے عقیدے محفوظ رہیں، اور جو اسباب، جو سامان ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری ہوں ان اسباب اور سامانوں کو مہیا فرما۔ جب یہ دعا کی اصحاب کہف نے تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی قبولیت کا فوراً تذکرہ فرمایا کہ ہم نے کیسے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ کہ اللہ پاک فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر ہم نے غار میں کئی سالوں تک، گنتی کے کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کی تھپکی دی۔
نیند کی تھپکی دی، اور نیند کی تھپکی دینے سے مراد یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر حجاب ڈال دیا تاکہ وہ ان آوازوں کو نہ سن سکیں جن آوازوں کی وجہ سے ان کی نیند میں خلل آئے۔ پردہ ڈال دیا کہ لوگوں کی آوازیں ان کے کان تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور یہ اس وجہ سے کیا تاکہ وہ اطمینان و سکون سے سوتے رہیں۔ تو ایک تو کانوں پہ پردہ ڈال دیا، اور آگے آ رہا ہے کہ دھوپ سے بچایا، پھر آگے بیان آ رہا ہے کہ یہ ان کی کروٹیں اللہ پاک ایک مناسب وقفے سے عدلتا بدلتا رہا، کیونکہ ایک ہی کروٹ پہ اگر رہیں تو پھر یہ ایذا اور تکلیف کا اندیشہ ہے، تو ایک مناسب وقفے سے اللہ پاک ان کی کروٹیں بدلتا رہا۔ تو یہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا بیان ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ مولا ہمیں ہدایت پہ استقامت نصیب فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ظالموں سے ہماری حفاظت فرما، اور اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ کئی سالوں تک ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اس کے لیے تمام انتظامات اور اسباب اللہ پاک نے فراہم فرما دیے۔ یہاں پر بیان ہے کہ کانوں میں پردہ ڈال دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا، اٹھایا۔ بعث کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کو لغون، لیکن ایک لمبی نیند کے بعد جب اٹھے تو اس کے لیے بھی بعث کا اطلاق جائز ہے، اور بعث کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ پاک نے یہاں پہ بعث کا جو اطلاق کیا ہے لمبی نیند سے اٹھنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ ایسے بھی نیند موت کی بہن ہوتی ہے، تو جب ہماری نیندیں جو کچھ گھنٹوں کی ہوتی ہیں موت کی بہن ہوتی ہے، تو 309 سال تک سوتے رہے تھے، تو بدرجہ اولا موت کی بہن تھی۔ تو فرمایا بعثناہم، انہیں اٹھایا دوبارہ، لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں یعنی آزمائیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ ان میں سے کون سی جماعت، یعنی انہی اصحاب کہف میں سے جو 7 تھے، کون سی جماعت اپنے سونے کی مدت کو ٹھیک شمار کر سکتی ہے کہ ہم کتنے سال سوئے۔ کہ جیسے کہ جب وہ جاگے تو اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر تک سوئے، تو ان میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ ہم 1 دن سوئے، کسی نے کہا کہ ہم 1 دن سے کچھ کم سوئے، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا سوئے۔ تو اختلاف ہو گیا، تو فرمایا کہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے، یعنی کہ جو اندازہ لگا رہا ہے کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم، یہ پہلا گروہ، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے، دوسرا گروہ، ان 2 گروہوں میں سے کس کا اندازہ زیادہ سٹیک ہے، کون زیادہ بہتر شمار کر سکتا ہے کہ وہ کتنے سالوں تک یا کتنی مدت تک سوئے۔ پھر ہم نے انہیں اس لیے اٹھایا تاکہ دیکھیں، یعنی امتحان لیں، آزمائیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ اللہ پاک کا آزمانا، امتحان لینا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اللہ پاک رزلٹ نہیں جانتا، اللہ تو سب جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، اللہ پاک دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، دوسروں کو بتانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے قیامت میں جو تولا جائے گا میزان عمل پہ، اللہ تو سب جانتا ہے کس کی نیکیاں کم ہے، کس کے گناہ زیادہ ہیں، لیکن اس وجہ سے تولا جائے گا کہ اہل محشر کے سامنے بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ اللہ پاک جب نوازتا ہے تو کوشش سے سوا نوازتا ہے، کہ اپنی جتنی کوشش ہوتی ہے اور کوشش کے مطابق ہم جس کے حقدار ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ پاک نوازتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے پھر انہیں اٹھایا۔ اب یہاں پر پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اصحاب کہف کہاں کے رہنے والے تھے، اور وہ غار کہاں پہ واقع ہے۔ تو اس حوالے سے مورخین کے کئی اقوال علماء تفسیر نے نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ جو ہیں ملک شام کے رہنے والے تھے، ملک شام، اور ملک شام ایک کافی وسیع و عریض خطہ ہے جس میں موجودہ زمانے کا سیریا، لبنان، اسرائیل، فلسطین، یہاں تک کہ کچھ علماء کے بقول عراق کا بھی کچھ حصہ آ جاتا ہے۔
जॉर्डन, ये सारे ममालिक मुल्क शाम का हिस्सा हैं। तो कुछ जो मुर्रिखीन हैं वो फरमाते हैं कि शाम के रहने वाले थे और मुल्क शाम में एक गार मौजूद है जिसमें चंद मुर्दे पड़े हुए हैं, और उसी गार के पास एक मस्जिद भी बनी हुई है जिसका नाम रकीम है, और वहाँ पर एक बोसीदा कुत्ता भी है। और जो मुर्रिखीन हैं उनके बयान के मुताबिक तो एक कौल ये है कि मुल्क शाम के वो रहने वाले थे। दूसरा कौल ये है कि उंदुलुस मौजूदा स्पेन, उंदुलुस में गरनाता की जानिब एक बस्ती है जिसका नाम लूशा था उस जमाने में। तो वहीं पर एक गार है और उसमें चंद मुर्दे हैं, वहां पर भी कुत्ता है, और लोगों का गुमान है कि यही असहाबे कहफ है। एक अल्लामा इब्न अतिया हैं, वो कहते हैं कि मैं उस गार में दाखिल हुआ हूं और उन मुर्दों को देखा भी हूं, और वो तकरीबन 550 साल से उसी हाल में है, और वहां पर भी एक मस्जिद है और रूमी तर्ज की एक इमारत भी है जिसका नाम रकीम है। तो ये दूसरा कौल है कि मुल्क शाम में है। और एक कौल ये है कि वो नैनवा में है। नैनवा इराक का वो इलाका जो कि करबला वगैरह पे मुश्तमिल है, उसको नैनवा कहा जाता है। एक कौल ये भी है मुर्रिखीन का कि वो जो गार वालों का वाकया है और जहाँ पे गार है वो नैनवा में है, और हो सकता है कि ये भी मुल्क शाम ही की एक फरा हो, क्योंकि कुछ उलमा के मुताबिक इराक के भी कुछ हिस्से मुल्क शाम में शुमार किए गए हैं। समझ गए? एक कौल ये है कि उर्दुन का एक शहर है बल्का, वहां के रहने वाले थे। ये 4 अकवाल। और 5वां कौल कि जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा हक के करीब वही है कि वो रूम के इलाका जात में से एक शहर है, रूम का इलाका है, और यही हक के ज्यादा करीब है। लेकिन 4-5 अकवाल तो सुन लिया आप, और हर जगह के बारे में आया कि वहां पे गार भी है, वहां पे मुर्दे भी। अल्लामा इब्न अतिया ने कहा कि हमने देखा। तो इसकी तौजीह उलमा ने यह बयान की है कि हो सकता है कि असहाबे कहफ के वाक़े के मशहूर होने के बाद में भी कई इलाकों से ऐसे दीनो ईमान की हिफाजत करने वाले निकल पड़े हों जालिमों से बचने के लिए और फितना से बचने के लिए। हो सकता है, कोई मुमकिन नहीं, ये कोई नामुमकिन सी बात तो है नहीं। जब गार वालों का वाकया अजीब वाकया था, मशहूर हुआ, और अल्लाह पाक ने उनकी हिफाजत फरमाई, जालिम हुकूमत से उनके अकीदे की हिफाजत फरमाई, तो कई इलाकों से ऐसे रहरवाने मंजिले हक निकले हों। जब उन्होंने फितना देखा और ये देखा कि ईमान और अकीदे की सालमियत को खतरा है, तो हिफाजत के लिए अपने अकीदे की वो निकल पड़े हों कई इलाकों में। इसी वजह से कई जगहों में ऐसे गार दस्तयाब हुए और कई जगहों में लोग पाए गए। लिहाजा ये कोई बईद बात नहीं है। और ये जो असहाबे कहफ का वाकया जिसका जिक्र कुरान में है, उलमा फरमाते हैं कि रोम का इलाका ये ज्यादा सही है और ज्यादा हक के करीब है। अब मुल्क रूम में वो कौन सा शहर था? रोम तो बहुत बड़ा मुल्क है। तो रोम में एक शहर है जिसका नाम अफसूस है, अफसूस, जिसे रूसी जबान में इफेसस कहा जाता है, इफेसस, और उसको उर्दू में आमतौर से अफसूस कहते हैं। उसी शहर के ये रहने वाले थे। और ये जो अफसूस या इफेसस है ये एशियाए कोचक के इलाके में है। एशियाए कोचक नाम सुना होगा आपने, कि जिसको इंग्लिश में एशिया माइनर कहा जाता है, और जिसका एक नाम अनातोलिया भी है। और मौजूदा जो तुर्की है, जो मौजूदा तुर्की, उसी का एक ये इलाका है एशिया माइनर, जिसको एशियाए कोचक कहा जाता है, छोटा एशिया, जो कि 3 जानिब से समुद्रों से घिरा हुआ है और एक जानिब से खुश्की से मिला हुआ है। इसी वजह से इसको जो है एशिया माइनर को ये अनातोलिया पेनिनसुला भी कहा जाता है। पेनिनसुला जो कि कई जानिब से ये पानी से, समुद्र से घिरा हो और एक जानिब से जो है जमीन खुश्की के इलाके से घिरा हो, उसे पेनिनसुला कहा जाता है।
تو اس کو اناٹولیا انگلش میں کہہ لیں، اور اناطولیا پیننسولا، ایشیائے کوچک، ایشیائے مائنر، ایشیا مائنر، اسی کا ایک شہر ہے جس کو افسوس کہا جاتا ہے، وہیں کے رہنے والے یہ اصحاب کہف تھے۔ اور اصحاب کہف میں اس زمانے میں جو ہے یہ رشیا جو ہے روس کی حکومت تھی، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا۔ کیا نام تھا؟ دقیانوس، جس کو روسی زبان میں ڈیسیس کہا جاتا ہے، ڈیسیس۔ تو وہی دقیانوس جو اس کا زمانہ ہے دقیانوس کا یا ڈیسیس کا 241 عیسوی سے لے کر 261 عیسوی تک ہے، 241 سے 261، 20 سال اس نے یہ حکومت کی روس پہ۔ تو اسی دقیانوس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اصحاب کہف نے جو ہے غار میں جا کر کے پناہ لی تھی۔ اور قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے اندر ایک روایت بھی نقل کی ہے اس حوالے سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت معاویہ نے جب رومیوں کے خلاف حملہ کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حملہ کیا اور جہاد کیا تو وہ ایک غار کے پاس پہنچے، غار کے پاس، تو وہ اس کو دیکھنا چاہے کہ دیکھیں کہ اس غار میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کر دیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ نہیں، آپ نہ دیکھیں، آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو دہشت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نہیں مانے، اور پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج دیا اس غار میں، اور جیسے ہی وہ غار میں پہنچے، اس غار میں پہنچے تو ایک سخت ہوا آئی جس نے ان تمام لوگوں کو جلا ڈالا، تمام لوگوں کا جلا ڈالا، اور وہ راضی رہ گیا کہ وہ کیا تھا اور کیسا تھا۔ تو یہ سب سے قابل اعتبار اور حق سے قریب یہی ہے کہ اصحاب کہف کا جو علاقہ تھا یہ ملک روم کا ایک علاقہ تھا۔ اب ایک اور بات اخیر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اصحاب کہف نے کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے خلوت اور عزلت نشینی کو اپنایا، اور غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لے لی۔ تو شر اور فساد اور فتنوں سے بچنے کے لیے خلوت نشینی اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا، اس بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں کہ جب فتنوں کا دور ہو، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت مشکل ہو اور فتنہ میں پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہو، تو اس وقت خلوت نشینی کس طریقے سے کی جائے، اس میں علماء کے 3 قول۔ پہلا قول، اور یاد رکھیے گا تینوں قول بہتر ہیں کیونکہ ہمارے لیے آسانی ہے، ہمارے لیے آسانی ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان پہاڑوں کی جانب نکل جائے اور چھوڑ دے بستی اور صحرا، جیسے کہ اصحاب کہف نے کیا، یہ پہلا قول ہے۔ اور آقا کریم کی حدیث مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ عنقریب مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی جانب چلا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ آقا کریم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے کسی حصے میں اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ فرشتوں سے اور ملائکہ سے کہ اس بندے کو دیکھو، یہ اذان دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تنے تنہا اور مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی ملائکہ کے درمیان اللہ پاک اس بندے پہ مباحات فرماتا ہے۔ تو یہ پہلا قول ہے کہ افضل یہ ہے کہ پہاڑوں کی جانب نکل جائیں۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتنہ ہوا، جب سبائیوں کا ایک گروہ مصر سے آ کر کے حضرت عثمان کو خلافت سے معزول کرنے کے درپے ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ آقا نے وعدہ لیا تھا کہ عثمان عنقریب تمہیں ایک لباس پہنایا جائے گا، کچھ لوگ چاہیں گے کہ اس لباس کو تم اتار دو، مگر ہرگز نہ اتارنا۔ اور اسی فتنے میں حضرت عثمان کی شہادت بھی ہوئی۔ تو اس فتنے کے زمانے میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت سلمہ بن اکوع، یہ مدینہ کو چھوڑ کر کے ایک گاؤں میں چلے گئے تھے جس کا نام ربضہ تھا، اور وہیں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں۔ اور گاؤں کیا تھا؟ صحرائی تھا، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری جنگل ہی میں رہتے تھے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع کے اس عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ افضل ہے کہ بستی چھوڑ کر کے جنگلوں کی جانب آدمی خلوت گزی ہو جائے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول اس حوالے سے یہ ہے کہ اپنے گھر میں خلوت نشین ہو جائے، گھر میں۔ اور اس حوالے سے بھی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ اپنی زبان اور آنکھوں پر قابو رکھو، اور اپنے گھر میں بیٹھو، اور اپنے گناہوں پر رو کر کے رب سے معافی مانگو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلوت نشینی کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ دوسرا قول ہے، اور یہ بھی بہتر طریقہ ہے کہ گھر میں بیٹھ جائیں۔ اور حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کا بھی عمل تھا، جب فتنہ ہوا تو کئی سارے صحابہ، بدری صحابہ، تمام صحابہ کی شان الگ ہے، لیکن ان میں بدری صحابہ کی شان کا کیا کہنا، اور ان بدری صحابہ میں عشر مبشرہ کی شان سب سے بلند، اور عشر مبشرہ میں خلفائے راشدین کی شان سب سے بلند، اور خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر کی شان سب سے بلند۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں بدری صحابہ اپنے گھروں میں جا کر کے خلوت گزی ہو گئے، اور ایسے انہوں نے خلوت اختیار فرمائی اپنے گھروں میں کہ ان کا جنازہ ہی نکلا، اپنے گھروں سے وہ باہر نہیں نکلے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جو کچھ علماء کے مطابق سب سے افضل ہے کہ انسان معاشرے میں رہے، لوگوں سے ملے جلے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لوگوں کو سمجھائے، ان کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر لوگ ایذا دیں تو اس ایذا پہ صبر کرے، اس ایذا پر، یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین ہے اور کسی علاقے میں تنہا ہے کہ فتنوں کے قلعہ کما کرنے کی وہی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر فرض عین ہے کہ نہ تو وہ پہاڑ میں جائے، نہ تو گھر میں بیٹھے، بلکہ معاشرے میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کرے۔ فرض عین ہے۔ میں ایک واقعہ کئی بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، امام ابو اسحاق اسفرائینی کا، کہ جب فتنہ پھیلا تو وہ گئے پہاڑوں کی جانب جہاں پر اللہ والے جو تھے خلوت گزی تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، تو پہنچے وہاں اور ارشاد فرمایا گھاس کھانے والوں، امت مصطفیہ ہے جو ہے گمراہی کا شکار ہے، فتنوں کا شکار ہے، اور تم یہاں پہ رہ کر کے سوچ رہے ہو کہ بہت بڑا تیر مار رہے ہو، اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے کہ امت کی حفاظت کرو فتنوں سے۔ تو سب نے ہاتھ جوڑے اور عرض کیا کہ حضور یہ آپ ہی کا حصہ ہے، کہ آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے فتنوں کا قلعہ کما کرنا، شر سے لڑنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، بڑا مشکل کام۔ حضور اعلی حضرت کے الفاظ میں اوکھلی میں سر دینا ہے جس پہ لگاتار موصل چلے۔ تو سب نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا آپ ہی کا کام ہے۔ واپس آئے اور فتنوں کا قلعہ کما کیا، قلمی جہاد کیا، اور کئی انتہائی عظیم الشان تصنیفات فتنوں کے رد میں آپ نے تصنیف فرمائی۔ تو علماء کے لیے تو یہ حکم ہے، اگر تنہا وہی ہے تو فرض عین ہے کہ وہ اس فتنے کا مقابلہ کرے، اور اگر کئی ہے تو فرض کفایہ ہے، اس لیے کوئی بھی کر لے گا تو سب کی جانب سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اور عوام کے لیے، عوام میں سے بہتر یہی ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی،
لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کی، اور جہاں پہ فتنہ کا اندیشہ ہو وہاں پہ اپنی آنکھیں بند رکھیں، اپنی زبان بند رکھیں، اور حق پہ ثابت قدم رہیں۔ یہ 3 قول ہیں۔ پہاڑوں میں چلے جائیں، گھر میں رہیں، لوگوں سے مل جل کے رہیں۔ لوگوں سے مل جل کر رہنے کے لیے بھی آقا کریم کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جو مسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور لوگوں کی ایذاؤں پہ صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی ایذاؤں پہ صبر نہیں کرتا۔ تنہا ہے کیا ایذا، جب ایذا ہی نہیں تو صبر کیا کرے گا، اور صبر کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ وہیب بن ورد کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، حضور میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں چھوڑ دوں سب کچھ اور جنگلوں میں چلے جاؤں۔ تو حضرت وہیب بن ورد نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جنگلوں میں مت جاؤ، لوگوں کے بیچ رہو، ہو سکے تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، ورنہ اندھے بہرے اور گونگے بن کے رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ 3 اقوال، تینوں احادیث سے ثابت، تینوں علماء کرام کے اقوال ہیں۔ تو اب جس کے لیے جو بہتر ہو اس پہ عمل کر لے، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو یہ قدرت لگے کہ ہاں میں رہ سکتا ہوں پہاڑوں پہ تو اس پہ عمل کر لے، وہاں چلا جائے۔ کسی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میں گھر میں رہ سکتا ہوں تو گھر میں رہے۔ کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں میں معاشرے میں رہ سکتا ہوں، معاشرے میں رہے۔ دیکھیں اختلاف کا فائدہ، کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے۔ اگر ایک یہی بات ہوتی کہ جب فتنہ ہو تو خالی پہاڑ میں جاؤ، بس یہی ایک آپشن ہے، باقی کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر ہم جیسے کمزور لوگ کہاں جاتے، ہے کہ نہیں؟ ہماری حالت کے مطابق تو یہ تھا نہیں۔ تو یہ علماء کے اختلاف کی آسانی ہے کہ آسانیاں ہوتی ہیں کہ ہر شخص اپنی حالت پہ غور کر لے اور جس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان لگے اس پر آسان کرے، وہ عمل کرے۔ لیکن اصحاب کہف کے عمل سے، احادیث سے یہ ثابت ہے کہ عزلت نشینی فتنوں سے بچنے کے لیے کرنا بہتر ہے، ان 3 صورتوں میں سے جس صورت میں کرے۔ اور سب سے بہتر یہی ہے، سب سے بہتر کہ لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے دین کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کی جائے، اور اپنے لیے استقامت کی کوشش کی جائے، رب سے دعا مانگی جائے کہ مولا ہمیں بھی فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے احباب اقربا اور مسلمانوں کو بھی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اہل سنت کے عقائد حقہ واضحہ ثابتہ پہ قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ اگلی آیات سے اصحاب کہف کا تفصیلی واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو پھر اگلی آیات کی روشنی میں کچھ مزید باتیں ہم اصحاب کہف کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔